یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام آداب، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، آپ نے دیکھا پھر کورٹ میں مقدمہ پہنچا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کورٹ نے جو ہے مندر پکش کے لیے فیصلہ دیا، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے پردھان منتری وہاں گئے اور بھومی پوجن ہوا۔ لیکن اسی بیچ جو ہے آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ ایسا تھا جس پر ہم نے سوچا کہ ہم آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ سے جڑے لوگوں سے اس پر بات ضرور کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹویٹ جو ہے اس کے معنی اگر ہم نکالیں تو وہ بہت کچھ الگ نکلتے ہیں۔ ٹویٹ کیا کہ بابری مسجد واز اینڈ ول آلویز بی اے مسجد، ہاگیا صوفیہ از اے گریٹ ایگزامپل، اور آگے پھر ٹویٹ کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں اداس نہ ہوں، اور یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ جس طرح سے یہ فیصلہ آیا تھا۔ اور پھر اس میں کہا گیا تھا، اس ٹویٹ میں کہا گیا کہ ہمیشہ سچویشن جو ہے وہ ایک سی نہیں رہتی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہاگیا صوفیہ جو مسجد ہے جو ترکی میں ہے، پہلے وہ چرچ تھا، پھر میوزیم ہوا، پھر مسجد ہوئی، اور پھر طیب جو وہاں کے پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے جو ہے اسے پھر مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ نے ہاگیا صوفیہ مسجد کا ایگزامپل ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں دیا، اس کے کیا معنی ہیں؟ میں چاہوں تو اس کے معنی بہت کچھ نکال سکتا ہوں۔ میں معنی یہ بھی نکال سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کیا بابری مسجد جو اب جہاں پر اب رام مندر بنے گا، کیا وہ پھر بابری مسجد کے سٹیٹس میں چلی جائے گی؟ ایسے میں مطلب نکال سکتا ہوں، لیکن میں زیادہ مطلب نہیں نکال رہا ہوں، سیدھے آپ کو لے چلتا ہوں ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب، جو کنوینر ہیں اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ سے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ساتھ ہی جو ہے وہ ان کا ادارہ ہے دلی میں المعہد العالی الاسلامی، اس کے بانی اور محتمم ہیں۔ تو مفتی صاحب، اور آپ کو یہ بھی میں دوستوں بتا دوں، خاص بات یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی، اور جس کا اوپر کا جو عنوان تھا یا ہیڈنگ جسے کہہ سکتے ہیں وہ تھی کہ بابری مسجد مسجد تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور غازیانہ قبضے سے حقیقت ختم نہیں ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ ضرور دیا ہے مگر انصاف کو شرمسار کیا ہے۔ تو ہم اسی پر بات چیت کریں گے، اس لیے آپ کہیں مت جائیے گا اور یہ پورا ویڈیو دیکھیے۔ تو آئیے اب لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کی دارالحکومت دہلی، اور دہلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد رام مندر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، آپ نے دیکھ لیا پردھان منتری گئے وہاں، تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اب تو آ چکا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در حقیقت یہ اعتراض پورے لوک تنتر کا ہے، پوری جمہوریت کا ہے۔ سپریم کورٹ نے نومبر 2019 کو جب بابری مسجد کے اوپر فیصلہ سنایا تو اس فیصلوں میں 6 اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ ان 6 باتوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غنڈوں کے ذریعے سے بابری مسجد شہید کرائی گئی۔ 6 باتیں کیا کیا ہیں؟ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، جس جگہ بنیاد رکھی گئی ہے وہاں رام للا نمودار نہیں ہوئے تھے، بلکہ غیر قانونی طور پر ظالمانہ انداز میں مورتیاں رکھی گئی۔ نمبر 2، 1949 تک بابری مسجد میں نماز ادا ہوتی رہی۔ نمبر 3، مسجد غیر قانونی طور پر غنڈوں نے، بدماشوں نے منہدم کیا۔ نمبر 4، مندر توڑ کر مسجد کبھی نہیں بنائی گئی۔ نمبر 5، بابری مسجد کے نیچے کھدائی میں جو آثار ملے
وہ 12ویں صدی کی کسی عمارت کے تھے، کسی مندر کے نہیں۔ نمبر 6، حق یہ ہے کہ یہ پوری جگہ بابری مسجد کی ہے جو تقریباً 550 سال سے قائم تھی۔ یہ 6 باتیں پکار رہی ہیں، جمہوریت اور لوک تنتر کو آواز دے رہی ہیں کہ کہاں ہے جمہوریت، کہاں ہے جج، کہاں ہے سپریم کورٹ؟ لیکن غنڈوں کے ذریعے سے یہ کام کروایا گیا۔ تو دیکھا آپ نے، ہمارے ساتھ مفتی نسیم رحمانی موجود ہیں، آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ سے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے 6 باتیں بتائیں جو ہم نے سنی اور ہمارے سننے والوں نے بھی سنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ نے بتائیں تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بابری مسجد کی جگہ تھی، تو پھر سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے حق میں فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ ویسے فیصلہ تو آ چکا ہے، لیکن پھر جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، اب رام مندر کا جو ہے بھومی پوجن بھی ہو گیا ہے، تو پھر بھی یہ سوال ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ نے آپ کے یعنی بابری مسجد کے حق میں فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ یہ بتائیے گا۔ جی، یہ سوال تو آپ پریزیڈنٹ آف انڈیا سے کیجئے، یہ سوال تو آپ حکومت سے کیجئے، یہ سوال تو آپ سپریم کورٹ سے کیجئے کہ آخر ایسا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیوں سنایا؟ رہا میری طرف سے کہنا تو میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کے پاس اگر کوئی دکان ہے اور دکان میں مال بھرے پڑے ہیں، دکان میں آپ رہ رہے ہیں، اچانک غنڈوں اور ظالموں کی ایک جماعت آتی ہے اور آپ کی دکان پر قبضہ کر لیتی ہے، آپ کی دکان کو جلا دیتی ہے، آپ کے سامان کو جلا دیتی ہے، اور جلانے کے بعد وہ غنڈے وہیں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ تھانہ پہنچتے ہیں، تھانے دار سے اپنی شکایت درج کرواتے ہیں کہ ہمیں قانونی فیصلہ دیا جائے، تو تھانے دار کہتے ہیں بھائی یقیناً وہ پوری پراپرٹی آپ کی ہے، وہ ساری چیز آپ کی ہے، لیکن میں بھی مجبور ہوں، میں غنڈوں کے سامنے میں بھی سجدہ کر رہا ہوں، ظالموں کے سامنے میں بھی سجدہ کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑیے اور آپ دوسری جگہ تھوڑی سی لے لیجیے۔ یہ ہے انصاف۔ ان باتوں سے اور ایسے ججمنٹ سے انصاف شرمسار ہوا ہے، جمہوریت کا قتل ہوا ہے، لوک تنتر کا قتل ہوا ہے۔ البتہ یہ فیصلہ ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ تھا جو کہ جمہوریت کا قتل ہے، لیکن یاد رکھیے مسجد کے خلاف جو تحریک پھانسی وادوں نے اور آتنک وادوں نے چلائی تھی اس کا تعلق کسی دھرم سے نہیں ہے۔ رام یہ نہیں کہتا کہ آپ انسانیت کو شرمسار کیجئے، رام یہ نہیں کہتا کہ آپ انسانیت کا قتل کیجئے، رام یہ نہیں کہتا کہ کسی کو تکلیف پہنچائیے، رام یہ نہیں کہتا کہ انصاف کے خلاف چلیے، رام یہ نہیں کہتا کہ لوک تنتر کی دھجیاں اڑائیے، رام یہ نہیں کہتا کہ کسی کا حق دبائیے، رام یہ نہیں کہتا کہ کسی پر ظلم کیجئے، رام یہ نہیں کہتا کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنی سیاست کی روٹی سینکنے کے لیے رام کے نام پر کھلواڑ کیجئے، رام یہ نہیں کہتا۔ اور گویا کہ ایک دھرم کے نام پر اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی سیاست کی کرسی کو سینکنے کے لیے، سیاست کی کرسی کو چمکانے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا۔ تو اس کا تعلق کسی دھرم سے نہیں ہے، کسی مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق سیاست کی کرسیوں سے ہے، اس کا تعلق اقتدار سے ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ظلم کی ہوائیں اور ظلم کی بنیاد پر جو عمارت چلتی ہے وہ دیر تک نہیں رہتی۔
مفتی صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب وہاں رام مندر بن جائے گا تو مسجد تو رہے گی نہیں نا؟ جی شریعت میں ایک مرتبہ جائز طریقے سے حلال طریقے سے مسجد بن جاتی ہے تو قیامت کی صبح تک اس سرزمین سے عرش عظیم تک مسجد ہی رہتی ہے. اس کی مثال خانہ کعبہ ہے. بیت اللہ میں ایک زمانے تک بت رکھا ہوا تھا، تو بت رکھنے سے، خانہ کعبہ پہ تالا لگانے سے خانہ کعبہ کی مسجدیت ختم نہیں ہوئی، ہمیشہ وہ مسجد رہی. تو میرا آخری سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اب وہاں پر رام مندر بن جائے گا، پردھان منتری نے بنیاد رکھ دی ہے، تو اس موقع پر آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور اس سوال کا بھی جواب دیجئے جو میں نے شروع میں آپ سے پوچھا تھا، جو ٹویٹ کیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے اور ہاگیا صوفیہ مسجد کا جو ایگزامپل دیا ہے، جی اس پر بھی اپنی رائے رکھیے کہ ہاگیا صوفیہ مسجد کا ایگزامپل کیوں دیا؟ کہ ایک زمانے کے بعد مسجد آباد ہو گئی. یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. انسان کے درمیان آنے والے حالات نیچے اور اوپر ہوتے ہی رہتے ہیں، کبھی اس کی باری تو کبھی میری باری. اور جو حق ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا الحق یعلو ولا یعلا. حق کا چاند، حق کا سورج کبھی نہ کبھی ضرور نکلے گا. ان حالات میں پوری امت مسلمہ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پورے حوصلے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ جینے کا سلیقہ پیدا کیجیے. اپنے آپ میں بیداری لائیے، اپنے آپ میں حرکت لائیے، اپنے آپ میں ایمانداری لائیے، اپنے آپ میں اللہ کی محبت پیدا کیجیے اور مخالف حالات میں جینے کا مزاج بنائیے. اللہ نے پریشانی اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جیل خانے میں بند رہے، پریشانی تو اس لیے پیدا کیا کہ انسان پر سوار ہو اور انسان ان پریشانیوں کو جھیلے تاکہ میری قربت حاصل ہو سکے. اور یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے، فرعون، حامان، قارون، شداد کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، نام لینے والا نہیں ہے. خانہ کعبہ میں ایک زمانے تک بت پرستی ہوتی رہی اور ظالم و جابر لوگوں نے قابض ہونے کی مکمل کوشش کی اور قابض رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد آقا رحمت تاجدار کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعہ وہ دوبارہ مرکز توحید بنا. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو طارق ابن زیاد کی اولاد ہیں جو کشتیاں جلا کر یہاں آئے ہیں، فتح کے بعد واپس ہوں گے اور ہمیں حوصلے کے ساتھ رہنا ہے. محمد ابن قاسم کے ماننے والے ہیں، خواجہ اجمیری کے ماننے والے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی کی اولاد ہیں، شیخ الہند اور شیخ الاسلام کو ماننے والے ہیں. یاد رکھیے ہم ہمت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور ہم قانونی کارروائی کر رہے تھے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر لوگوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کیس لڑا. ناکامی ہونا یہ کوئی بڑی بات اور بری بات نہیں ہے، شکست حوصلہ ہو جانا یہ بڑی خطرناک بات ہے. آج کوئی ظالمانہ انداز میں قابض ہے، وہ قبضہ کرتے رہے. اس کا رام دیکھ رہا ہے
میرا رحمان دیکھ رہا ہے. آج نہ کل یقیناً فیصلہ ہوگا. الحق یعلو ولا یعلى.